اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العلی العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ 16ویں تراویح اور 21واں پارہ مکمل ہوا ہے۔ رمضان کا نصف ہو چکا، دوسرا نصف اس کا سفر شروع ہوا ہے۔ نماز فرض عین سب سے بڑی عبادت۔ اسلام کی بنیاد 5 پر ہے۔ پہلا رکن گواہی، دوسرا رکن نماز۔ اللہ فرماتا ہے یہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکنے والی ہے۔ لوگ اس پر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سے نمازیوں کو دیکھا، وہ برائی سے نہیں رکتے، نماز بھی پڑھتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں، تو نماز نے تو ان کو نہیں روکا۔ نماز روکتی ہے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، روکتی ہے۔ کمی ہماری طرف سے ہوتی ہے۔ نماز کو جو بھی پورا ادا کرے گا صحیح طرح، اس کو نماز برائی بے حیائی سے روکے گی۔ وضو صحیح ہو، ارکان صحیح ادا ہو۔ آپ لوگ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہو، کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے صحیح نماز پڑھی ہے؟ ہم لوگ ارکان، نماز کے ارکان کیسے ادا کرتے ہیں؟ تلاوت صحیح کرتے ہیں، رکوع میں صحیح جھکتے ہیں، رکوع کے بعد سیدھا صحیح اٹھتے ہیں، سجدہ صحیح طرح ادا کرتے ہیں۔ اکثر اگر ایک دوسرے کو دیکھا جائے تو کمزوریاں نظر آتی ہیں۔ کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں، معلوم ہی نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں۔ تو نماز اگر صحیح طرح ادا کی جائے گی وہ ضرور روکے گی۔ اس کے بعد آپ نہیں رک رہے تو اس میں نماز کا قصور نہیں، آپ کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کسی نے کہا تھا چوری میرا پیشہ، نماز میرا فرض۔ جو ایسی باتیں کرتے ہیں مذاق کرتے ہیں اسلام کے ساتھ، تمسخر کرتے ہیں۔ کتنے ہیں نمازی جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، ناجائز منافع لیتے ہیں۔ تو یہ نماز تو روکنے والی ہے مگر وہ رکتے نہیں کیونکہ وہ نماز کو سمجھتے نہیں، پوری طرح ادا کرتے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے آ کے جلدی جلدی نماز پڑھی۔ جب وہ نماز پڑھ چکا فرمایا انک لم تصلی فصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ۔ کیا مطلب؟ ایک ایک رکن صحیح طرح ادا کر۔ کچھ لوگ تو تیز گام ہوتے ہیں، بڑی اسپیڈ ہوتی ہے۔ نماز بوڑھوں کی طرح پڑھنی چاہیے۔ کس کی طرح؟ آرام آرام سے ایک ایک رکن ادا ہو۔ کوشش کریں نماز بلا شبہ پابندی سے پڑھیں گے تو ضرور برائی سے، بے حیائی سے رکیں گے۔ اگر کسی کو عادت ہو جائے ہمیشہ باوضو رہنے کی، ادھر وضو ٹوٹا پھر کر لیا، اس شخص کے لیے کتنی سہولتیں ہو جاتی ہیں اس کو اندازہ نہیں ہے، کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ کوشش کریں ہم سب، اللہ توفیق دے تو باوضو رہا کریں۔ یہ چونکہ یہ پارہ جمعے میں بھی بیان ہو رہا ہے، بہت سی باتیں میں کر چکا، 2 باتیں میں نے آج کرنی ہیں۔ پہلی بات ادعوہم لآبائہم،
هو اقسط عند اللہ. لے پالک، متبنہ، ایڈاپٹیڈ چائلڈ، گود لینا، یہ آپ کے ہاں کہا جاتا ہے. کچھ لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بچہ ایڈاپٹ کر لو، لے پالک بنا لو. لے پالک بنانا منع نہیں ہے، مگر کس کو بنانا؟ آپ کے بھائی کا ہو، آپ کی بہن کا ہو، تاکہ میاں بیوی کے لیے وہ بچہ محرم نہ رہے، نامحرم نہ ہو. لڑکا لیں گے تو بیوی کے لیے، لڑکی لیں گے تو شوہر کے لیے، مسئلہ ہوگا. تو رشتہ دار، یا اس کو دودھ پلایا جائے، 2 سال کے اندر اندر دودھ پلایا جائے تو رضاعی بچہ ہو جائے گا. آپ غیر بچہ لیں گے، آپ نیکی کے جذبے سے لے رہے ہیں کہ اس بچے کو ہم پالیں گے، پڑھائیں گے، ہمارا گھر بھی بھرا رہے گا، بچہ بھی ہوگا، لیکن شریعت کے مسئلے ختم نہیں ہوں گے. اگر وہ لڑکا ہے تو عورت کے لیے، لڑکی ہے تو مرد کے لیے محرم کا مسئلہ رہے گا. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زید کو خریدا تھا، وہ ان کے غلام تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کا نکاح ہو گیا تو انہوں نے حضرت زید حضور کو ہبہ کر دیے. ہبہ کا مطلب گفٹ کرنا، تحفے میں دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی خرید و فروخت اس کو ختم کرنے آئے تھے، غلامی ختم کرنے آئے تھے. آپ نے ان کو آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا. کیا بنا لیا؟ وہی ایڈاپٹیڈ چائلڈ، لے پالک. لوگوں نے حضرت زید کا نام زید بن محمد پکارنا شروع کر دیا، یعنی ان کے والد کی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا شروع کر دیا. اللہ نے آیت اتاری، ان کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارو. جو کسی کا باپ نہیں اس کو بطور باپ نہ پکارو. ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو. اللہ کے نزدیک یہی بہتر ہے. آپ کے یہاں ہوتا ہے شناختی کارڈ بنانا ہے، آپ اپنا نام لکھا دیتے ہیں، وہاں سرپرست، گارجین یا اس کو متبنہ متبنیہ نہیں لکھواتے، اپنا نام لکھوا دیتے ہیں. شادی ہوگی کل تو لڑکے کی شادی ہو لڑکی سے، لڑکی پالی ہوئی ہے تو اس کی شادی کسی لڑکے سے ہو تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کی اپنی اولاد نہیں ہے، پتہ ہونا چاہیے، ورنہ نکاح نہیں ہوگا. یا تو ان کو پہلے سے بتا دیں، سب کو معلوم ہو، ورنہ نکاح کے وقت پکارا جائے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، اور نہ معلوم ہو تو پھر تو اور زیادہ مسئلہ ہوگا. تو ذہن میں رہے، یہ اکثر لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے. پھر پوچھتے ہیں جی جائیداد میں اس کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ آپ دینا چاہیں گے تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. صرف منہ بولے سے رشتہ نہیں ہو جاتا. آپ کسی کو بہن کہہ دیں، ماں کہہ دیں، بھائی کہہ دیں، یہ منہ بولے رشتے منہ بولے ہی رہتے ہیں، اصلی رشتے نہیں ہوتے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے، ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن اکثر لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، پھر گناہ گار ہوتے ہیں. تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے. میاں بیوی کے حوالے سے میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے جوڑ بنائے، بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم ان سے تسکین پاؤ. کیا پاؤ؟ آواز آئے. ڈر کیوں رہے ہیں آپ؟
بیویاں آپ کے سامنے نہیں ہے کہ آپ بیان نہیں دے رہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، ان سے کیا پاؤ؟ تسکین۔ تو بیویاں لاتے ہیں تسکین پانے کے لیے، فساد کے لیے نہیں، لڑائی کے لیے نہیں۔ جس طرح آپ کسی کے لال ہے وہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو سلوک ان سے اچھا کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ بیوی حور ہونی چاہیے، تو وہ کہتی ہے شوہر کا گھر بھی جنت ہونا چاہیے۔ تو آپ بھی تو فرشتے نہیں ہیں، آپ میں بھی خوبیاں خامیاں دونوں ہیں، تو اس میں بھی ہے، یہ سمجھوتا کیا جاتا ہے۔ اگر اس کی کوئی خامی نظر آئی ہے تو اس کی کوئی خوبی بھی یاد کر لو، پھر اسی کو چوم رہے ہوتے ہو، اسی کو گالی دے رہے ہوتے ہو، تو یہ کیا ہے؟ تو شریعت نے دونوں کے حقوق بھی بتائے ہیں، فرائض بھی بتائے ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم اس معاملے میں شوہر حضرات بھی اور بیویاں بھی دونوں درست ہوں۔ ایک طرف اگر جھکاؤ ہو جائے گا تو پھر معاملہ بن سکتا نہیں۔ وہ میں اکثر کہہ دیتا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں اچھا لگتا ہے یا نہیں، شادی سے پہلے کہتے ہیں تارے توڑ کے لاؤں گا، شادی کے بعد کہتے ہیں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ آپ کے رویے ہیں۔ تو وہ بھی انسان ہیں، جس طرح ان کے لیے اللہ نے رکھا ہے آپ کے لیے بھی رکھا ہے۔ ماں باپ، یہ سورہ لقمان، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ ماں باپ کا وہ کہنا جو شریعت کے خلاف ہوگا، سنت کے خلاف ہوگا، وہ مانا جا سکتا نہیں۔ ماں باپ ناراض ہوں تو ان کی ناراضی کی پرواہ نہیں کی جائے گی، شریعت و سنت کے خلاف ان کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جھگڑا کریں، ان سے لڑیں، آپ ان کے ساتھ بحث شروع کر دیں، پیار سے ان کو سمجھا دیں کہ شریعت و سنت کے خلاف کسی کی بات مانی جا سکتی نہیں۔ ماں کا حق کتنا ہے، باپ کا حق کتنا ہے، وہ ہمیں پہچاننا ہے۔ زمین پر اکڑ کے مت چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ زمین کہتی تو نے میرے اندر آنا ہے، آپ اس پہ اکڑ کے چلیں گے تو اسی کی خوراک بنیں گے آپ۔ تو انسان کو اکڑ نہیں چاہیے، عاجزی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اونچی۔ یہ ایک آیت کہ ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، تب بھی اللہ کے کلمات یہ پورے کر سکتے نہیں۔ یعنی اللہ کی تعریف، ساری دنیا کے درخت قلم بنا لو، سارے سمندر انک بنا لو، پھر بھی کوئی پورے کر سکتا نہیں۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے اور اسی کے حوالے سے۔ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے اور ٹائم بہت کم ہے، صرف اشارے کروں گا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم۔ ایک بات، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تین چیزیں ہو گئی، کون جانتا ہے؟ اللہ۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کون کل کیا کمائے گا، کیا کرے گا، کون جانتا ہے؟ اللہ۔ چار چیزیں ہو گئی۔ پانچویں چیز، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کہاں مرے گا۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ اونچی۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا کرے گا، کہاں مرے گا، یہ پانچ چیزیں کون جانتا ہے؟ اونچی۔ خود سے ذاتی طور پر کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اس کو علوم خمسہ بھی کہتے ہیں، پانچ علوم۔ آگے فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے اور خبیر ہے۔ اللہ جس کو چاہے بتا دے، اللہ جس کو چاہے وہ خود بتا دے، کوئی خود سے جان سکتا نہیں۔ تو اللہ کی عطا سے
اللہ کے نبی اللہ کے پیارے جانتے ہیں جتنا اللہ بتائے، مگر اللہ کے بتائے بغیر کوئی جان سکتا؟ آج موسم کا حال آپ کو دے رہے ہیں، الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، کل کیا ہونا ہے ساری خبریں آپ کو مل رہی ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ خبریں یقینی نہیں ہیں، یقینی نہیں ہے، مگر اللہ کی دی ہوئی خبر یقینی ہے، اس میں کوئی شبہ ہو سکتا نہیں۔ اس پر انشاءاللہ یہ آگے جمعے کے خطبوں میں آیت آئے گی، اس وقت میں اس کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا۔ اب ایک بات کر کے آج کا میں یہ ختم کر لوں سلسلہ، یہ سورہ احزاب، حزب کی جمع احزاب، گروہ، مختلف ٹولے، پارٹیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمارے لیے پیغام ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، یہ نبی کے ذریعے امت کو پیغام ہے کہ کافروں اور منافقوں کا کہنا نہیں ماننا، کافروں اور منافقوں کا کہنا نہیں ماننا۔ اگلی بات، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، مومنوں کی جان کا مالک ہے، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ کیا ہیں؟ تو ماں کا شوہر کون ہوتا ہے؟ اونچی کہیے گا، باپ۔ تو جو کہتے ہیں نبی کو بڑا بھائی کہو، تو کیا ان کا کہنا درست ہے؟ یہ روحانی مائیں ہیں اور نبی روحانی باپ ہے، نبی روحانی باپ ہے۔ کسی نے لکھ دیا کہ جی وہ بڑے بھائی ہیں ہم چھوٹے بھائی، تو یہ چھوٹے بھائی بننے والے ذرا اپنی حالت دیکھیں۔ نبی کو بھائی کہنے والے جو نبی کے سگے بھائی تھے، چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے نبی کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا، تو یہ کیسے پکار رہے ہیں؟ وہ روحانی باپ ہیں، اور مخلوق میں ان سے زیادہ عزت والا کوئی اور، اونچی کہہ دیں، نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بمنزلہ روحانی باپ کے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اس سورہ احزاب پر کل گفتگو کروں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میں نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت جو دل میں آتی ہے پڑھ لیتی ہوں۔ سنا ہے سورتیں ترتیب سے پڑھنی چاہیے، تو کیا میں غلط پڑھتی ہوں؟ آپ یہ دیکھ لیں، سورت تو کوئی بھی پڑھیں، لیکن قرآن میں وہ ترتیب کے لحاظ سے جو پہلے آئی ہے وہ پہلے پڑھیں، جو بعد میں آئی ہے وہ بعد میں پڑھیں۔ تو اس کی ترتیب دیکھ لیجئے گا، کوشش کیجئے کہ ترتیب سے پڑھیں، ورنہ آپ جان بوجھ کر غلط کریں گی تو پھر آپ کا دل الٹ جائے گا۔ سخت وعید ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سید محمد جاوید قادری، ان کی بیوی کا آپریشن، اللہ صحت عطا فرمائے۔ مسجد میں کنگھی نہیں کیا کرو، مسجد میں کنگھی اونچی، کوئی بال ٹوٹ گیا آپ کو نظر نہیں آئے گا، جب بال ٹوٹ جائے گا ناپاک ہو جائے گا، وہ مسجد میں گرے گا تو آپ گناہ گار ہوگے۔ تو مسجد میں کنگھی نہیں کیا۔ آمین یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔